وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى ما أساء إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگان محترم، آج کے دور میں روٹی اور رزق انسان کا نصب العین بن گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہی اسی لیے ہے کہ اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے. بلکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے بنسبت بھوکے مرنے والوں کی. ہر انسان پریشان، ہر انسان پریشان، کھانا کھانا کھانا، کپڑا کھانا کپڑا. اور آج کل کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کھانے کی ایسی فراوانی کی کہ اس سے پہلے قوموں پر کبھی نہیں کیا. خود آج سے چند سال پہلے دیکھ لیجئے، ایک ٹائم کھاتے تھے تو بڑے بڑے زمین جائیداد والے دوسرے ٹائم کھانے کا انتظار کیا کرتے تھے، فکر کرتے تھے کہاں سے آئے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کل کے دور میں 1 سال کا گیہوں کیا 2 سال کا گیہوں ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. چاول کا بھرمار ہے، دھان کا بھرمار ہے، دال ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے مارکیٹ میں، علاقے میں بغیر موسم کے پھل، ابھی آم کا موسم نہیں ہے، آم تلاش کر لیجئے، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب تلاش کر لیجئے، تمام طرح کے فروٹ، تمام طرح کی سبزیاں، تمام طرح کی ترکاریاں، تمام طرح کے کھانے پینے کی چیز بغیر موسم کے آپ کو ملیں گے. پھل تو دور کی بات، ان پھلوں کا جوس بھی ہمہ وقت آپ کے لیے تیار ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان بہت زیادہ پریشان ہے. اس پیٹ کے لیے انسان نہ جانے کیا سے کیا کر لیتا ہے. اور کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اللہ اللہ کیجئے، نمازیں پڑھیے، نہیں، شریعت اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کیجئے، حقوق اللہ کو بھی پورا کیجئے، اور حقوق اللہ پورا کرنے کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کیجئے. شریعت نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. رہبانیت کہتے کسے ہے کہ شادی بیاہ کچھ نہ کرے، ہمیشہ فنا فی اللہ رہے، خالی اللہ اللہ کرتا رہے. شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہاں جو راستہ پہنچتا ہے، اللہ تک لے جانے والی جو راستہ ہے وہ غار اور جنگل نہیں ہے، بلکہ گلیوں سے بازاروں سے گھومتے پھرتے ہوئے وہ راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے. یعنی اللہ کا بھی یہ منشا ہے کہ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، ترقی کریں، محنت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں. دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ محتاج نہ رہیں. شریعت یہ نہیں کہتا، بلکہ شریعت یہ کہتا ہے خوب کمائیے، خوب کھائیے، لیکن اللہ کو مت بھولیے. یہ جو پیٹ کا مسئلہ ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ موت تک ہے، موت کے بعد پیٹ کا مسئلہ نہیں. میرے پیاروں، موت تک نہیں، بلکہ موت کے بعد بھی اس پیٹ کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل مرنے کے بعد روز قیامت میں جب سب انسان جمع ہوں گے، اس وقت بھی ہمیں بھوک لگے گی، اس وقت بھی ہمیں پیاس لگے گی. دوزخی لوگ جب
جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو جب سخت پیاس لگے گی، پریشان حال ہوں گے، اس وقت بھی وہ اللہ سے کھانا مانگیں گے، اس وقت بھی ان کو کھانا دیا جائے گا۔ کون سا کھانا دیا جائے گا؟ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، زقوم ایک درخت ہوتا ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے، وہ کھانا ان کو ملے گا۔ جب وہ کھانا کھائے گا تو گلے میں آ کر کے اٹک جائے گا، نہ نیچے آئے گا نہ اوپر آئے گا، پریشان حال، اب چلائے گا پانی 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 پانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو ایسے وقت پینے کے لیے کیا دیں گے؟ قرآن نے ان کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو غسلین پینے کے لیے دیا جائے گا۔ غسلین کیا ہے؟ یہ پیپ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، اتنا خطرناک پانی ہے کہ انسان جب اس کو پینے کے لیے منہ کے قریب کرے گا تو یہ ہونٹ پگھل کر کے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناف تک چلے آئے گا، یہ اوپر والے ہونٹ پگھل کر کے اوپر کی طرف چڑھ جائے گا۔ اور جب اس پانی کو پیے گا وہ نیچے اترے گا تو صرف پانی نہیں اترے گا، پانی کے اترنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیٹ کے اندر جتنی اوزری پوجری ہے تمام چیزوں کو لے دے کر کے باہر چلے آئے گا۔ اس لیے دنیا سے زیادہ بڑھ کر کے پیٹ کا مسئلہ آخرت کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم دنیا کرتے ہیں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ کمائیں، اور انسان زیادہ کما لینے کو بہادری سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیتا ہے، چاہے وہ پیسے دھوکہ دے کر کے کمائے، چاہے وہ جھوٹ بول کر کے کمائے، بےایمانی کر کے کمائے، اور اس پیسے کو کما کر کے خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ غلط طریقے سے پیسے تو کما لیں گے، رشوت لے لیں گے، سود لے لیں گے، غلط طریقے سے کما لیں گے، لیکن یہ پیسہ تو آئے گا، پیسہ آنے کے ساتھ ساتھ اس وبال بھی آئے گا، مال آئے گا، مال کے ساتھ میں وبال بھی آئے گا، اور پھر وہ وبال آئے گا تو اس کا سزا کون بھگتے گا؟ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ ہم اگر زیادہ پیسے کما لیتے ہیں اور ہمارے پاس وراثت میں باپ دادا سے زیادہ مال و دولت آ گیا ہے تو ہم اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا اتنے زمین جائیداد چھوڑ کر کے گئے، کبھی ہم محتاج نہیں ہوں گے۔ قرآن نے اس بات کی سخت انداز میں تردید کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ انسان کا نہ تو خود کا کمایا ہوا مال کام آتا ہے اور نہ ہی جو وراثت میں ملتا ہے وہ مال کام آتا ہے۔ مال انسان کو دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو خود بخود بغیر محنت کے مل گیا، کسی نے ہدیہ میں تحفہ میں گفٹ دے دیا، یا باپ دادا کی زمین تھی وراثت میں مل گئی، اس مال پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ مال ہے کہ انسان پلا بڑھا، عقل دیا، علم دیا، ڈھیر سارا پیسے کما لیے، کہ ما اغنا عنہ مالہ، پہلے والے مال میں وہ وراثت والی مال ہے، وما کسب میں وہ مال ہے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ تو گویا کہ دونوں مال میں سے کوئی مال ہو، چاہے وہ باپ دادا کی وراثت والی مال ہو یا اپنا خود کا کمایا ہوا ہو، کوئی مال کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو وہ مال کام آئے گا جو آپ نے جائز طریقے سے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، جھوٹ بول کر کے نہیں کمایا ہے۔ آج انسان بازار چلے جائیے، ہر انسان جھوٹ پہ اتر جائے گا، جانوروں کی مارکیٹ میں چلے جائیے، وہاں انسان جھوٹ پر وہ اتر جائے گا، ہوگا کچھ اور بتائے گا کچھ، اور اسے کہیے سچ بولیے، وہ کہے گا سچ بولیں گے تو ہماری مال کی بکری نہیں ہوگا، سچ بولیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ارے میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جو اتنا عام کر دیا، پورے علاقے کے اندر پھیلا دیا، 40 سال کی عمر ہو گئی تھی، ایسے وقت میں نبوت نہیں ملی تھی، جب نبوت لے کر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آئے تو کیا کہا؟ اے لوگوں تم بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میں صادق ہوں یا نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو لفظوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک کون سا؟ سچ بولنے کا، سچ بولتا ہوں میں، غلط نہیں بولتا ہوں۔ دوسرا کیا؟ میں امین ہوں، اگر میرے پاس کوئی امانت رکھ دے، کوئی چیز جمع رکھ دے تو میں اس کو ہو بہو لوٹا دیتا ہوں، اس میں خیانت نہیں کرتا ہوں۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ان دو چیزوں کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے اور سچ بولنے کی وجہ سے، اللہ نے اس دین کو اتنی تیزی سے پھیلایا کہ دنیا کے اندر ابھی دوسرے نمبر پر اسلام ہے۔ تو یہ دونوں صفت ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ انشاءاللہ بولے سب آدمی سچ بولیں گے، انشاءاللہ امانت داری سے کام لیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، مال کو کمانا ہے جائز طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے نہیں کمانا۔ آپ بہت سارا مال ہے آپ کے پاس، اس میں تھوڑا سا گندا مال ملا لیا تو وہ سارا مال کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں، آپ نے کسی سے 100 روپے بیمانی کر کے اس میں ملا دیا تو وہ سارا 1000 لاکھ روپے کو خراب کر دے گا۔ اس کو ایک مثال سمجھیے کہ آپ نے ایک ہانڈی میں بہترین طریقے سے پلاؤ بنایا یا سبزی بنائی، اچھا طرح کا کھانا بنایا، اور اس کے اندر تھوڑی سی گندگی بیت الخلا کی ڈال دی جائے، کیا آپ اس کو کھانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، کہیں گے پھینک دو۔ کیوں؟ کہ یہ سارا کھانا اچھا کھانا بھی تھا لیکن اس کے اندر خراب چیز مل گئی ہے، ناپاک چیز مل گئی ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، اس کو پھینک دو۔ تو کیا کریں گے؟ اللہ حرام سے بچیں گے، رشوت سے بچیں گے، تمام برے طریقے سے ہے اس سے بچیں گے، اور جائز طریقے سے کما کر کے کھائیں گے۔ جائز طریقے سے کمائیں گے، چاہے وہ تھوڑا رزق ہوگا، اللہ اس کے اندر برکت دے گا اور چین و سکون ملے گا۔ ورنہ آپ دنیا کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو ملے گا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سارے رات نیند نہیں آتی ہے، پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتے ہیں، سکون نہیں ہے، 1000 طرح کی بیماریاں موجود ہے۔ ایک انسان غریب ہے، نمک روٹی کھاتا ہے، دال بھات کھاتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، لیکن مست سے کھا لیتا ہے، چین و سکون سے بستر پر آ کر کے سو جاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اربوں خربوں روپے کماتا ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، زمین جائیداد کی کمی نہیں ہے، اچھا مکان بھی ہے، سب چیزیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس چین و سکون نہیں ہے۔ چین و سکون کے لیے نیند کی گولیاں کھاتا ہے، پھر بھی اسے نیند نہیں آتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے جب بھی مانگے تو برکت والا پیسہ مانگے۔ برکت والے پیسے میں بہت کامیابی ہوتی ہے۔ برکت والے تھوڑے سے پیسے بہت زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا باپ انتقال ہو گیا، چند بھائی جب زمین کا روپیوں پیسوں کا تقسیم کرنے لگے، حصہ بکھرا کرنے لگے، تو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گئی، میں بولوں گا، میں یہ چیز لوں گا، وہ چیز لوں گا، سب لڑنے جھگڑنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی وہ بھی تھا جس نے کہا، بھائیوں ایک بات سنو، ٹھیک ہے جتنے زمین جائیداد ہے سب کچھ آپ لے لیجئے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری ماں زندہ ہے، سب چیز آپ لے لیجئے، ماں مجھے دے دیجئے، ماں کی خدمت میں کروں گا۔ تو تمام بھائی تو زمین کے لالچی تھے، پیسوں کے لالچی تھے، بڑی خوش ہوئے، کہا چلو کم سے کم ایک حصہ تو بچا، اور اس بڑھیا کو کھلانا پڑتا، علاج کرانا پڑتا، بڑھیا کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ جب تک وہ ماں زندہ رہی تو وہ نوجوان اس کی خدمت کرتے رہا، کھلاتے رہا، پلاتے رہا، وہ ماں اس بیٹے کے حق میں خوب دعائیں کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا ماں دنیا سے چلی گئی۔ جب ماں دنیا سے چلی گئی، زمین جائیداد کچھ تھے نہیں، گھر مکان میں روپیہ پیسہ نہیں تھے، پریشان حال، ایک وقت کھاتے تھے تو دوسرے وقت کھانے کے لیے سوچتے تھے۔ تو ماں بار بار خواب میں آتی اور اس کو کہتی، اے بیٹا اللہ تجھے برکت والی رزق دے، یہی دعا دیتے، اے اللہ، اے بیٹا تجھے اللہ برکت والی رزق دے۔ چنانچہ ایک دن خواب میں آئی، ماں نے کہا بیٹا دیکھو فلاں جگہ چل کر کے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، جاؤ 10 دینار لے لو، گھر کے اندر کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جاؤ اٹھا کر کے لے کے آؤ، اپنی تمام ضروریات کو پوری کر لو۔ بیٹا بھی خوددار تھا، خواب میں ہی ماں کو پوچھتا ہے، اے ماں وہ 10 دینار تو ہے، کیا وہ برکت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ برکت والے ہیں تو میں لوں گا، اگر برکت والے نہیں ہیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا 10 دینار تو ہے لیکن برکت والے نہیں ہیں۔ چنانچہ صبح ہوئی، آنکھ کھلی، بیوی کو اپنا سارا خواب بتایا کہ بھائی میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، 10 دینار ہے لیکن وہ برکت والا نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا چلو بھائی دیکھ لو، لینا نہ لینا تو بات کی بات ہے، کم سے کم دیکھ لیتے ہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا نہیں بھائی، جب نہیں لینا ہے تو دیکھنے کے لیے کیوں جاؤں گا، دیکھیں گے بھی نہیں۔
دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو خیر پھر اسی دن رات سوئے، رات میں پھر ماں خواب میں آئی اور کہا بیٹا جاؤ، اسی جگہ پر 1 دینار رکھا ہوا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ وہ برکت والا ہے؟ کہاں وہ پیسہ برکت والا ہے، جاؤ لے لو۔ سوا پہ وہ پیسہ برکت والا ہے، جاؤ لے لو۔ چنانچہ گئے، وہ 1 روپے اٹھا کر کے لایا۔ گھر میں تو کھانے کی کمی تھی ہی، خوراک وراک کوئی چیز تھی ہی نہیں، کئی دن سے بچوں نے گوشت مچھلی نہیں کھائے تھے۔ ان پیسوں کو لے جا کر کے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی خرید کے جب گھر لے کر کے آئے، اس کی بیوی نے جب اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اندر سے ایک ہیرا نکلا، اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی ہیرا۔ جب اس کو سونار کے پاس لے کر کے گئے تو وہ اتنے پیسے میں بکا کہ اس کی ساری زندگی کے خرچے کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے برکت والا رزق۔ یہ تمام بیٹے بھائی وغیرہ جو تھے سب پیسے کے لیے تنگ حال ہو گئے، پریشان حال ہو گئے، واہ ویلا کرتے رہتے، چیختے چلاتے رہتے، لیکن اس نے جو ماں کی خدمت کی اور 1 روپے جو برکت والا ملا، 1 دینار جو برکت والا ملا، اس سے اتنا آگے بڑھا کہ اسی 1 دینار کے اندر پورے سال بھر کا خرچہ نکل آیا۔ آج ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا، پیسہ آئے ہماری جیب میں، حلال کا ہو حرام کا ہو یہ نہیں دیکھیں گے ہم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حرام کا پیسہ جتنا چلے آئے ہماری زندگی کے اندر پریشانی ہی لے کر کے آئے گی، چین و سکون لے کر کے نہیں آئے گی۔ اگر آپ چین و سکون چاہتے ہیں تو حلال پیسہ مانگیے، برکت والی روزی مانگیے۔ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کوئی ان کے خادم غریب تھے، انہوں نے کہا اپنے پیر سے، جنید بغدادی سے، کہ میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو جنید بغدادی نے ایک چونی اس زمانے کی نکال کر کے اس کو دے دیا۔ اس زمانے میں چونی چلتی تھی، جب چونی کی قیمت بھی کہ 4 آنا پیسے میں حج، چلے بھائی۔ لیکن پیر سمجھتے تھے کہ استاد کس طرح ہوتے ہیں، مرید کس طرح ہوتے ہیں۔ کہا لو، وہ 4 آنا لے کر کے راستے پہ نکلے کہ جا رہے حج کرنے کے لیے۔ ادھر سے ایک قافلہ آیا، پہلے زمانے میں اونٹوں پر جایا کرتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ ایک قافلہ آیا، دیکھا کھڑا ہوا، بھائی کہاں جانا ہے؟ کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو جو قافلہ جا رہا تو ان سے کہا کہ آؤ، ایک ہمارا ساتھی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ بیمار ہو گیا، ہماری سواری خالی ہے، آؤ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ صاحب چونی کو لے کر کے اس اونٹ پر بیٹھ گئے۔ جب یہاں سے مکہ تک گئے تو راستے میں خوب کھلایا پلایا، جس کے ساتھ گئے تھے، مہمان نوازی کی، خدمت کی بھی کی، تمام طرح کے اعزاز و اکرام کیے۔ چنانچہ حج کر لیا، تمام کام مکمل کر لیا۔ جب وہاں سے واپس لوٹنے کا آنے کا وقت ہوا تو پھر دیکھتے کہ ایک سواری تیار ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی میرا فلاں جگہ بغداد ایک جگہ ہے، مجھے وہیں جانا۔ کہہ رہے مجھے تو اور بھی اس سے آگے جانا ہے، میری سواری خالی ہے، ہمارا ایک ساتھی یہی مکہ میں رہ گیا، آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیے، یہ خدمت ہمیں انجام دینے دیجیے۔ چنانچہ کہاں بھائی چلیے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اونٹ پر پھر دوبارہ بیٹھ گئے، پھر وہ دوسرا آدمی خوب کھاتا پلاتا خدمت کرتا ہوا واپس لے کر کے آئے۔ جب وہ شخص اب جنید بغدادی کے پاس گئے اور اپنا حج کا پورا روداد سنایا تو جنید بغدادی صاحب نے بتایا کہ بھائی کتنے روپے خرچ ہوئے؟ کہا ایک بھی نہیں۔ کہا وہ چننی دیا وہ کہاں؟ کہا یہ رے جیب میں۔ کہ لاؤ میری برکت والی چونی، برکت والی چونی۔ تو تھوڑا سا پیسہ چونی ہے، سب کام ہو جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پیسے میں برکت ہوگی، اللہ رزق دے گا تو اس کے اندر خوب زیادہ پھیلاؤ ہوں گے، خوب زیادہ اچھائیاں ہوگی اور اسے خوب زیادہ جلدی سے آگے نکل آئیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر بے برکتی آئے گی تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ ہم چاہے بھوکے رہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن کیا کریں؟ صبر کے ساتھ کام لیں، ہاں محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، مالدار ہونے کی کوشش کریں، حج کرنے کی کوشش کریں، گھر مکان بنانے کی کوشش کریں۔ اور نہیں ہوتا ہے، کوشش کرتے پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو علماء کرام سے آ کر کے مسئلے پوچھئے، علماء کرام سے طریقے بتائیے، آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو مالدار ہو جائیں گے، خود بخود آپ کے پاس ڈھیر سارا روپیہ پیسہ ہوگا۔ اب ہر آدمی سوچ رہا ہوگا مجھے بتا دے کون سا طریقہ ہے مالدار ہونے کا کہ ہم بھی جلدی سے مالدار ہو جائیں گے۔ تو نکالیے کاپی، نوٹ کیجئے، میں ترتیب وار بتاتے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ان طریقوں پر عمل
कीजिए, आप चंद सालों के अंदर अरबपति खरबपति हो जाएंगे, इतने पैसे हो जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। उनमें से सबसे पहला तरीका है नमाज। नमाज का एहतमाम कीजिए। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। आज हम रिस्क की तलाश करने में नमाजों को छोड़ देते हैं, दिन को पशे-पुश्त छोड़ देते हैं और सोचते हैं हमें ज्यादा पैसा हो जाएगा। हरगिज़ नहीं होगा। अगर आप मालदार होना चाहते हैं, रुपया पैसा वाला होना चाहते हैं, करोड़पति होना चाहते हैं, तो अहद कर लीजिए कि नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाज छोड़ेंगे तो उस रिस्क से तो मौत ही अच्छी है। शायर कहता है, ए ताइरेला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवास में होता है। शायर कहते हैं, अल्लाह ऐसी रिस्क, ऐसी कमाई, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस जिससे नमाज कज़ा हो जाए, ए अल्लाह मुझे ऐसा रिस्क नहीं चाहिए। ऐसा रिस्क से बेहतर है कि हमें मौत ही दे दीजिए। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। कुरान करीम के अंदर ऐलान है, वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार के जरिए से आपके मालो दौलत में भी इजाफा कर देंगे, आपके औलाद में भी इजाफा कर देंगे, आपकी इज्जत और एहतराम में भी इजाफा कर देंगे। तीसरा काम क्या है? तकवा इख्तियार कीजिए। तकवा, तकवा कहते किसे है? कहते हैं तकवा अल्लाह का डर, यानी हर गुनाह वाली चीज को छोड़ देना और अच्छाई चीज को इख्तियार कर लेना। तकवा कहते हैं कि कोई बारीक कपड़ा पहना हुआ हो, सूती कपड़ा हो और कोई रास्ते से गुजर रहा हो, दोनों तरफ खारी हो, कांटे हो, जंगलात हो और उन रास्ते से गुजर रहा, थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे होगा तो वो कील में लग जाएगा, कांटे में लग जाएगा, कपड़े फट जाएंगे। तो इंसान क्या करेगा? अपने कपड़े को समेट कर, अपने दामन को समेट कर बचाते बचाते हुए इंसान इधर से उधर गुजर जाएगा। कह तकवा इसी चीज का नाम है। हम दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार खराबियां हैं, बेशुमार गुनाह हैं, हर तरफ गुनाह के जाल फैले हुए हैं। हम उन तमाम गुनाहों से बच करके अच्छी जिंदगी गुजार लें, यही तकवा है। दूसरा काम क्या करें? बावजू रहें, बावजू, नापाकी की हालत में तो रहे ही नहीं। आज हमारे नौजवानों से पूछे चलिए नमाज पढ़ने के लिए, कहेंगे नापाक है, डायरेक्ट कहेंगे नापाक है। नापाक रहना तो दूर की बात, बावजू रहिए। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई शख्स ये तज़किरा करता, जिक्र करता है, अल्लाह मुझे, ए अल्लाह के रसूल मुझे रिज़्क़ की तंगी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बावजू रहने की तलक़ीन क्या करते थे। बावजू रहने की आदत डाल लीजिए। देखिए खुद आपके साथ ऐसा मशगला हो जाएगा कि नापाक रहते कितनी परेशानी होती है। जो लोग नमाजी लोग हैं, 1 मिनट रहते होंगे परेशान हो जाते होंगे। इसी तरह बावजू रहने की आदत डाल लीजिए, खुद आपका वजू टूटेगा। ठंडी रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, आपको बगैर वजू का चैन नहीं आएगा। दूसरे लोग की दूर की बात, मैं खुद अपना तजर्बा बता रहा हूँ। 2 साल पहले वजू का मैं एहतमाम नहीं करता था, बगैर वजू रहते थे, अच्छा मुश्किल होता था वजू करने के लिए। लेकिन मैंने 2-2.5 साल से ये अपना मामूल बना लिया है कि हमेशा बावजू रहना। अगर वजू टूट जाए तो बदन के अंदर बेचैनी हो जाती है। बिस्तर के अंदर भी अगर सोए वो ठंडी के मौसम में तो बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है, फिर दोबारा सोने की, वजू करके सोने की। तो बावजू है, क्या करें? बावजू है। इसी तरह और दूसरी बात यह है कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह आपको दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी नवाजेगा। हर चीज का बदला अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन देंगे। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, अपने माँ बाप से दुआएं लेते हैं, तो याद रखिए अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, इस दुनिया के अंदर भी इतना देगा कि सारी दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। इसी तरह अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं
تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے. آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کو کچھ دیجیے، ان سے کچھ لیجیے. اگر کچھ نہیں دیتے ہیں تو کم سے کم دعائی ہی لیجیے. اگر لڑائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہو، بات چیت بالکل بند ہے، انبن ہو گئی ہے، کیس کیسا چل رہا ہے، پھر بھی آپ ان کے پاس جائیے. چاہے ساری غلطی انہیں کی ہو، لیکن پھر بھی آپ ان کے پاس جائیے. دیکھیے اللہ آپ کو مالدار کر دے گا. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک. جو آپ کو توڑے اس کے ساتھ آپ جڑیے، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریے. دیکھیے اللہ آپ کو کتنی تیزی کے ساتھ اوپر لے گا. اسی طرح یتیموں کی کفالت کرے، یتیموں کو کھانا کھلائے. جو کھانا نہیں کھلائے گا اللہ اس کو اونچا نہیں کرے گا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلانے کرے. جو کھانا نہیں کھلائیں گے مسکینوں کو اس کے لیے بڑے دردناک عذاب ہیں. مسکینوں کو کھانا کھلائیے. اور کیا کیجئے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اگر آپ کچھ اللہ کے راستے میں دیں گے تو وہ لوٹ کر کے آپ کے پاس آئے گا. آپ ایک گیند کو لے لیجئے، بول اس کو دیوار پر جتنا زور سے ماریے وہ دیوار سے ادھر نہیں جائے گا، جتنا تیزی سے اس کو پھینکیں گے وہ لوٹ کر کے آپ ہی کے پاس میں آئے گا. یہ صدقہ کرنا یہ ہوا کے مانند ہے. ادھر بھی کھڑکی ہے، ادھر بھی کھڑکی ہے. اگر ادھر کھڑکی کھلی ہو ادھر کی بند ہو، اگر اندر ہوا آئے تو گمسم ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا، ہوا آنا بھی کم ہو جائے گا. ادھر بھی کھلا ہو ادھر بھی کھلا ہو، دیکھیں کتنی تیزی سے ہوا آتے رہتا جاتے ہیں. تو آپ جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے اتنا زیادہ مال آپ کے پاس آئے گا. اسی طرح تہادو تحابو، ہدیہ کرو، ایک دوسرے کے لین دین کرو. ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہدیہ کسے کہتے ہیں. ارے بھائی ساتھی ہے 10 روپے نکال لیجئے، آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. ایک دوسرے کو دیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ آپ کو مال و دولت میں بھی اضافہ کرے گا. اللہ آپ کے مال و دولت میں بھی اضافہ کرے، خوب اضافہ کرے گا. ارے ہم 50,000 نہیں کر سکتے، 20,000 نہیں کر سکتے، 5 ہی روپے ہدیہ کر سکتے ہیں، اسی کو کیجئے. اسی طرح جب صدقہ کی بات آتی ہے کہتے بھائی بڑے بڑے مالدار لوگ صدقہ کریں، ہم لوگ پاس کیا ہے کہ ہم لوگ کریں. بھائی آپ کے پاس 2 روپے ہیں، 2 ہی روپے دیجئے نا. آپ کو ہم کہاں کریں کہ 2 لاکھ روپے دیجئے یا 2,000 روپے دیجئے، 200 روپے دیجئے. جتنی آپ کی حیثیت ہو، جتنے کے آپ لائق ہو اتنا ہی مال خرچ کیجئے، صدقہ کیجئے. دیکھیے اللہ آپ کو کیسے دیتا ہے، خوب دیتا ہے، خوب دے گا. اور آخری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، دعائیں مانگے. اللہ تقدیر، دعا سے تقدیر کو بدل دیتی ہے. خوب مانگے، مانگنا بری بات نہیں، ہر چیز کو مانگے. میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ اللہ سے مانگنا یہ بھی عبادت میں داخل ہے. اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں اے اللہ تو مجھے پکا کا گھر دے، اے اللہ تو مجھے 50 بیگھہ زمین دے، اے اللہ تو مجھے بازار میں زمین دے. سب چیز مانگیے، جتنی چیزیں مانگنی ہے سب چیز مانگیے. اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، اتنا مانگیے اتنا مانگیے کہ اللہ سے آپ لے کر کے رہ جائیں. وہ ہے نا، میں کبھی کبھار کہتا ہوں اپنے اندر کچھ بچے والی صفت پیدا کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے. چھوٹے بچے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اگر نہیں دیتا ہے تو وہ بچہ روٹھ جاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، زمین پر ہی لیٹ جاتا ہے. آپ بھی اللہ سے اسی طرح مانگیے. جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے اپنے ضد پورا کروا کے رہتا ہے تو اسی طرح ہم بھی اللہ سے مانگ کر کے، چیخ کر کے، چلا کے، لوٹا کے، گھٹا کے، تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، جو پریشانی بھی ہو، اللہ سے منوا کر کے رہے. کیا اللہ ہم ماں باپ مان جاتا ہے تو کیا اللہ نہیں مانے گا؟ مانے گا، ضرور مانے گا، اللہ ضرور مانے گا.
تو خیر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اتنے پیسے آئیں گے کہ آپ رکھ نہیں پائیں گے، اتنا دیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھپر پھاڑ کے دیں گے، ایک بار بھی سمجھے کہیں سے آپ کے پاس اربوں خربوں روپے چلے آئے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو خوب زیادہ سے زیادہ مالدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب